حفیظ جالندھری نے جو شاہنامہ اسلام لکھا، اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کے گفتار و کردار اور معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے حفیظ جالندھری نے تاریخ اسلام کا نقشہ اپنے اشعار میں کھینچا۔ حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام کو لکھا۔ اس کے لیے خود حفیظ جالندھری ایک جگہ لکھتے ہیں کہ نظر آتی ہیں اب وہ صف شکن بازو نہ شمشیریں، مقدر کی طرح سوئی پڑی ہیں آج تکبیریں، گئی دنیا سے آقائی محمد کے غلاموں کی، بھلا بیٹھے ہیں یاد اپنے سلف کے کارناموں کی۔ یعنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو مسلمانوں کو اللہ نے عروج دیا دنیا میں، یہ دیا کیوں تھا؟ لکھتے ہیں کہ ارادہ ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، دل سنگیں سخن کے آتشیں تیروں سے برماؤں، سناؤں ان کو ایسے ولولہ انگیز افسانے، کرے تائید جن کی عقل بھی تاریخ بھی مانے۔ پھر ایران کا ایک شاہنامہ جسے شاہنامہ فردوسی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ فردوسی ایک شاعر گزرا ہے، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ، عجم کا شاہ نامہ بس وہ فردوسی کا حصہ تھا، تخیل ہی کا ہنگامہ تھا یعنی ایک قصہ تھا، مگر اس کی زباں اس کا بیاں اعجاز ہے گویا، کہاں کی رستمی وہ خود ہی تیر انداز ہے گویا، تقابل کا کروں دعویٰ یہ طاقت ہے کہاں میری، تخیل میرا ناقص نامکمل ہے زباں میری، زبان پہلوی کی ہم زبانی ہو نہیں سکتی، ابھی اردو میں پیدا وہ روانی ہو نہیں سکتی، نحیف و ناتباں بے علم و بے مقدور ہستی ہوں، غم و اندوہ جس میں بس رہی ہیں میں وہ ہستی ہوں، کہاں ہے اب وہ دور غزنوی کی فارغ البالی، غلامی نے دبا رکھی ہے میری ہمت عالی۔ تو شاعر نے لکھا، یعنی حفیظ جالندھری نے، کہ مسلمانوں پہ ہے مردہ دلی چھائی ہوئی ہر سو، سکوت مرگ نے چادر ہے پھیلائی ہوئی ہر سو، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ اقبال نے لکھا تھا شکوہ جواب شکوہ میں کہ باپ کا درس نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر بھلا قابل میراث پہ سر کیوں کر ہو، یعنی اگر اولاد کو اس کے باپ کی تاریخ کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ اپنے باپ کے سرمایہ کا وارث کیسے ہو سکتا ہے۔ اقبال ذہن دیتے ہیں کہ پہلے بیٹے کو اپنے باپ یعنی اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا، پھر ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اب شاہنامہ اسلام کی جو ابتدا حفیظ جالندھری نے کی تو اس میں پہلے سبب تصنیف بھی بیان کیا جو انہیں مشکلات پیش آئے، اور ایک روز یہ قطب الدین ایبک جو ہندوستان کا سب سے پہلا مسلمان بادشاہ ہے، اس کے مزار پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد بارگاہ الہی میں مناجات کی، پھر کہیں جا کر خلافت انسانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ نے ساری مخلوق کو اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اب جس چیز میں غور و فکر تدبر کریں گے، آخر انتہا جا کر اس بات پر ہوتی ہے اس کی کہ اس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یعنی اس واسطے، وسائل اور وسیلے سے اللہ تک بندہ پہنچا کرتا ہے۔ اب انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے اسے فائدہ حاصل ہو یا اسے جس چیز کے ذریعے خوشی حاصل ہو، آدمی انسان اس کا تذکرہ سنا کرتا ہے۔ چونکہ معرفت، تعریف بھی معرفت سے آتی ہے،
اب یہ انسان کی فطرت ہے، جب اس کے آباء و اجداد کی تعریف کی جائے تب اسے وہ بغور سنتا ہے، اور اس کے آباء و اجداد کی برائیاں بیان کی جائیں، جب زیادہ بیان کی جائیں تو کہیں نہ کہیں آدمی کے دل و خیال وہم میں گمان میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ ایسے ہوں گے۔ اب ان کا تذکرہ کرنا تو دور، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ کچھ ہوا کہ ہندوستان کے اتہاس میں جتنی کتابیں لکھی گئیں، چاہے مدھیہ کالین بھارت کے نام سے ہوں، پراچین بھارت کے نام سے ہوں، یعنی جو تاریخی ہندوستان پہ کتابیں لکھی گئیں، ہمارے اسلاف یا مسلمان جو بادشاہ گزرے ان سب کا اتہاس بالکل برعکس لکھا گیا، لیکن ان کا کردار کچھ اور تھا۔ بہرحال اشعار میں جو حفیظ جالندھری کو مشکلات پیش آئیں، یہ لکھ رہے تھے تو ان کی ایک بیٹی تھی، 4 سال کی تھی غالباً، اسے نیمونیا ہوا، وہ فوت ہو گئی۔ غربت کا بھی عالم تھا، ذہنی اعتبار سے یہ پریشان بھی تھے اپنی اولاد کو لے کر کہ 10 سال یا 12 سال کی ایک بیٹی اور تھی، گھر کے اندر کنواں تھا، اس کے اندر ان کی بیٹی گر گئی، وہاں کنویں میں گر کے اس کی موت ہو گئی۔ اب ذہنی اعتبار سے بھی پریشان تھے، کئی مشکلات کا انہیں سامنا بھی کرنا پڑا۔ شاعر کہتا ہے کہ دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے۔ اب یہ کام چلتے چلتے ہم رک گیا، پھر ان کے ضمیر سے آواز آئی، آگے چل کے حفیظ جالندھری نے وہ بھی بیان کیا۔ اب جو مسلمانوں کے حالات یہ دیکھ رہے تھے اور ہندوستان کا مستقبل جو دیکھ رہے تھے، پھر اس پہ جب یہ شاہ نامہ اسلام کو لکھا تو اس سے پہلے یہ مشکلات بیان کرنے لگے۔ کہا کہ رہا سینے میں چھپ کر فرض کا احساس برسوں تک، رہی اس راستے میں سنگ بن کر یاس برسوں تک، وسائل ڈھونڈتا پھرتا رہا ہوں کام کرنے کے، کشائش کو حریف گردش ایام کرنے کے، غریبوں میں نظر آیا مجھے منظر تباہی کا، امیروں نے روا رکھا طریقہ کم نگاہی کا، تمنا تھی اگر مل جائے کوئی غزنوی مجھ کو، ذرا آرام سے رہنے دے فکر زندگی مجھ کو، تو اس آغاز کو انجام کی منزل پہ لے جاؤں، جہاز آرزو مقصود کے ساحل پہ لے جاؤں، جہاز آرزو مقصود کے ساحل پہ لے جاؤں۔ اب حفیظ جالندھر چونکہ پنجاب میں ہے، اس زمانے میں ہندوستان پورا ایک تھا۔ اب پرانے زمانوں میں ہندوستان یہ ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ مسلم بادشاہ جب یہاں آئے تو انہوں نے پورا علاقہ یہ اکٹھا کیا، اس میں سندھ بھی آ گیا، پنجاب آ گیا، یہ سارا ایران، افغانستان، یہ سب انہوں نے شامل کیا تھا۔ جب یہ لکھ رہے تھے، شروع کیا تو حفیظ جالندھری بادشاہ قطب الدین ایبک کے مزار پہ بیٹھے ہوئے تھے، لکھتے ہیں کہ انہی افکار میں بیٹھا تھا میں ایک دن جھکائے سر، در آرام گاہے شاہ قطب الدین ایبک پر، وہ قطب الدین وہ مرد مجاہد جس کی ہیبت سے یہ دنیا از سر نو جاگ اٹھی تھی خواب غفلت سے، اکھاڑی ہند سے جس نے ستمگاری کی بنیادیں رکھی، ہر دل میں اسلامی رواداری کی بنیادیں رکھی، ہر دل میں
اسلامی رواداری کی بنیادیں۔ تھوڑا سا تذکرہ قطب الدین ایبک کا سن لیں۔ قطب الدین ایبک کی پیدائش تو 1150 عیسوی میں ہوئی تھی، اور یہ بر صغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا۔ اب اس کی زندگی کیسے شروع ہوتی ہے کہ غربت کا عالم تھا، غریبی میں غلامی کرنا پڑی، تو قطب الدین ایبک کو پھر بیچا گیا۔ قطب الدین ایبک کو نیشا پور میں ایک بازار میں جب بیچا گیا تو حضرت سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ قاضی فخر الدین عبدالعزیز نے انہیں خریدا۔ انہوں نے سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں قطب الدین ایبک کو دے دیا۔ اب قطب الدین ایبک کو اللہ نے کوئی بیٹا عطا نہیں فرمایا تھا۔ ایک روز قطب الدین ایبک کے دربار میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ فلاں راجا کے اتنے بیٹے ہیں کہ اس کی سلطنت اس کے بیٹے سنبھالتے ہیں، تو قطب الدین ایبک نے کہا کہ ان کے تو چند ہیں، اللہ نے مجھے ہزاروں بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اب شہاب الدین غوری کیا کرتا تھا کہ فتوحات میں جو علاقے آتے تھے وہ یا تو ان غلاموں کی پرورش اور تربیت کرتا تھا پہلے، اب یا تو وہ انہیں غلاموں کو جو اپنی اولاد کی طرح جنہیں تیار کرتا تھا انہیں گورنر بنا کے بھیجتا تھا وہاں پر، یا پھر اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا کرتا تھا۔ اب قطب الدین ایبک کا بھی یہی حال تھا، یہ غلام تھا۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کے بدلے 700 روپے عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب قطب الدین ایبک جو تھا، اس کے پاس جو بھی کچھ ہوتا تھا یہ سب کچھ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد سویا کرتا تھا۔ اب ایک روز قطب الدین ایبک شہاب الدین غوری کے دربار میں یہ صدقہ و خیرات کر رہا تھا، بانٹتا تھا۔ پھر یہ بات ہوتے ہوئے شہاب الدین غوری کے کانوں تک پہنچی۔ شہاب الدین غوری نے فکر کی، تدبر کیا کہ آخر ایسا کون ہے کہ جو سارا مال اپنا خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، غریبوں کو نوازتا، اس کے بعد سوتا ہے۔ پھر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ قطب الدین ایبک ہے۔ قطب الدین ایبک پر شہاب الدین غوری کی نظر رہی۔ اب ادھر قطب الدین ایبک کا بھی ستارہ عروج پر پہنچنے والا تھا۔ شہاب الدین غوری کا رواج تھا کہ وہ اپنے غلاموں کو تربیت کر کے اپنے بیٹوں کی طرح پال کے وہ ان کا راجہ بنا دیا کرتا تھا علاقوں کا۔ یہاں بھی پھر قطب الدین ایبک کو راجہ بنا دیا گیا ہندوستان کا۔ اب سب سے پہلے جو ہندوستان میں دہلی کو راجدھانی بنایا وہ بھی قطب الدین ایبک نے، اور مسلم بادشاہ جو سب سے پہلا تھا ہندوستان کا وہ بھی قطب الدین ایبک تھا۔ تو یہ وہ قطب الدین ایبک ہے۔ مسلمان جو بادشاہ گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مطیع و فرما بردار کے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نماز عید میں دیر سے آئے۔ جب یہ دیر سے آئے تو پھر جامع مسجد میں جگہ کم پڑ گئی، صفیں باہر بنی ہوئی تھیں۔ اب جب یہ صف باہر صف میں آ کر کھڑے ہو گئے تو لوگ ہٹنے لگے، تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ کسی اور کا، کسی بادشاہ کا دربار نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت میں امیر و غریب، بادشاہ اور رعایا سبھی یکساں ہیں، لہٰذا میں بھی جہاں تم کھڑے ہو میں بھی یہاں کھڑا ہوں گا۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ بنارس میں ایک شخص تھا جو آپ کا بنایا ہوا گورنر تھا، اس نے ایک پنڈت کی لڑکی کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال واقعہ طویل ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی آبرو بچانے کی خاطر 18 دن سے زیادہ کا فاقہ کیا۔ اس کے بعد بنارس پہنچے۔ پھر جو کوتوال تھا ابراہیم کوتوال، اس کی دونوں ٹانگوں کو دونوں ہاتھیوں کے پاؤں میں باندھا، ایک کو ایک طرف دوڑایا ایک کو ایک طرف دوڑایا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرما دیے۔ پھر اس جس پنڈت کی بیٹی کا نام تھا شکنتلا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ جب آپ واپس تشریف لاؤ اس پنڈت کی یہاں، اس کے چبوترے پہ آپ نے 2 رکعت نماز یا نفل شکرانے کے ادا فرمائے۔
جب آپ نے ادا فرمایا تو اس پنڈت نے جہاں پر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے وہاں مسجد تعمیر کرائی۔ اور آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ گوگل کر کے دیکھیں، بنارس کی ان مندروں کے بیچ میں ایک مسجد نظر آتی ہے، وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شکرانے کے نفل پڑھے تھے وہاں پر اس پنڈت نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز پڑھنے کے سبب اس جگہ کو مسجد قرار دیا، وہاں اس نے تعمیر کرائی۔ پھر اس کے بعد اس کی ہی نسل سے اس کا متولی ہوا کرتا تھا، باقی مسلمان اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال آج بھی دیکھیں، اگر گوگل کر کے دیکھیں تو آج بھی اس کا فوٹو بھی باقاعدہ وہاں پر ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اتہاس کو اس لیے بدلا گیا کہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر کوئی اپنے آبا و اجداد کی تعریف سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اب جب ان کی برائی سنے گا یا ان کے برے افعال بیان کیے جائیں، ان پر الزامات عائد کر کے کہ وہ ایسے تھے، عیاش تھے، فحاش تھے، ایسے تھے معاذ اللہ رب العالمین، تو بتائیں آپ کوئی سننا گوارا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے۔ اور تاریخ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، انسان کے حوصلوں کو بلند کرتی ہے۔ شاہ جہاں جب تخت طاؤس پر بیٹھا اس نے بنایا تو اس میں 70 کروڑ کا خرچ آیا۔ اب اسی تخت طاؤس پہ شاہ جہاں وضو کرنے لگا، اب وہاں بڑے بڑے لوگ تھے، بڑا دور دور سے راجا آئے ہوئے، تو وہ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو خراب ہو جائے گا۔ تو شاہ جہاں نے وہیں کہا کہ جو تخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وضو کے لائق نہ ہو وہ کس کام کا ہے؟ یہ ایسے لوگ تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور اس کے دین متین کے اس قدر خدام تھے۔ وہ ابھی چند ماہ پہلے کسی نے کہا تھا کہ مسلمان اس لیے عروج پر نہیں ہیں یا اس لیے ذلیل و رسوا ہیں کہ ان میں یکتائی نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، سستی نہ کرو، غالب تم ہی آؤ گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ یعنی یقین حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ ہمارا معاملہ کیا، اقبال نے کہا تھا یہ ناداں جھک گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ بہرحال تو جب ایمان کامل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی فتح و نصرت اور عروج و بلندیاں مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ تو شہاب الدین غوری ہندوستان کا پہلا مسلم بادشاہ تھا، اور یہ نہایت ہی رحم دل، نہایت ہی نیک، نہایت ہی پاک بات شخص تھا، بادشاہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی ایسی خبرگیری کرتا تھا کہ یہ پہلا بادشاہ ایسا تھا کہ جس کا لقب ہندوستانیوں نے لکھ داتا ڈالا تھا، یعنی جو اس کے پاس آتا تھا 1,00,000 روپے کم سے کم دیا کرتا تھا، یہ وہ بادشاہ تھا۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں وہ قطب الدین وہ مرد مجاہد جس کی ہیبت سے یہ دنیا از سر نو جاگ اٹھی تھی خواب غفلت سے، اکھاڑی ہند سے جس نے ستمگاری کی بنیادیں رکھی ہر دل میں اسلامی رواداری کی بنیادیں، وہ جس کی تیغ ہیبت ناک سے صفاق ڈرتے تھے، وہ جس کے بازوؤں کی ڈھاک سے افلاک ڈرتے تھے، وہ قطب الدین جس کے دامن تسخیر کا سایہ قلوب راجگان ہند کو دامن میں لے آیا، قلوب راجگان ہند کو دامن میں لے آیا، لکھی ہے ذرے ذرے کی جبیں پر داستاں جس کی ہے سرخی داستان فاتح ہندوستاں جس کی، وہ جس کی ذات پر لفظ غلامی ناز کرتا ہے، ترقی کا تخیل عرش تک پرواز کرتا ہے،
ترقی کا تخیل عرش تک پرواز کرتا ہے۔ یہی وہ بادشاہ تھا کہ جس نے خاندان غلامہ یعنی غلام ونش کی بنیاد رکھی تھی، یہیں سے ہندوستان میں غلام ونش چلا تھا۔ لکھتے ہیں کہ لیے بیٹھی ہے دہلی قلب میں نقش نگی جس کا، لقب تاریخ میں ہے تاجدار اولی جس کا، یہاں لاہور میں سوتا ہے ایک گمنام کوچے میں، پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں، پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں، نجس ناپاک کوچہ جس میں کوئی بھی نہیں جاتا، وہاں سویا ہوا ہے مسند دہلی کا لکھداتا، وہاں سویا ہوا ہے مسند دہلی کا لکھداتا۔ تو سلطان قطب الدین شجاع بہادر اور فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا رحم دل، فیاض اور سخی تھا کہ ہندوستان کے لوگ اسے لکھداتا کہہ کر پکارتے تھے۔ آج اس کی تربت ایسی جگہ کہ کوئی جانتا بھی نہیں۔ لاہور میں انارکلی بازار سے جو راستہ نیو ہاسپٹل کو جاتا ہے، اس پر ایک کوچے کے بڑے مکان کی دیوار میں اس کی تربت ہے، جہاں ایک پتھر پر کندہ ہے۔ یہ آخری آرام گاہ سلطان قطب الدین ایبک کی ہے، جو چوغا کھیلتا ہوا گھوڑے سے گرا اور شہید ہو گیا۔ یعنی مسلمانوں نے اپنے بادشاہ یا اپنے اسلاف کو ایسا بھلایا کہ لاہور میں جس جگہ ہے وہاں اب گوگل کر کے یوٹیوب کر کے دیکھیں گے تو وہاں کا پتہ چلے گا کہ روزانہ سیخ کباب لوگ آ کر آرام سے کھاتے ہیں اور عیاشیاں فحاشیاں کرتے ہیں۔ اکثر وہ ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ قطب الدین ایبک کون ہے، یا جس کا یہ مقبرہ ہے، مزار یہ ہے کون بادشاہ۔ بہرحال جو میں نے عرض کیا کہ اقبال نے لکھا تھا کہ باپ کا درس نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر بھلا قابل میراث پسر کیوں کر ہو۔ اگر ہمیں اپنے آبا و اجداد، اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ ہی نہ ہوگا تو پھر ہم کیا کامیابی دینی یا دنیاوی حاصل کر سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں یہ تربت ماتمی ہے ان حجازی شہ سواروں کی، مسلمانوں نے مٹی بیچ لی جن کے مزاروں کی، یہاں تک ابر باراں کی رسائی ہو نہیں سکتی، گھٹا روتی ہوئی آتی ہے لیکن رو نہیں سکتی، گھٹا روتی ہوئی آتی ہے لیکن رو نہیں سکتی، شعاعوں سے یہاں خورشید دامن بھر نہیں سکتا، فلک اس پر ستاروں کو نچھاور کر نہیں سکتا، یہ تربت چادر مہتاب سے محروم رہتی ہے، نگاہوں سے چھپی رہتی ہے نامعلوم رہتی ہے، نگاہوں سے چھپی رہتی ہے نامعلوم رہتی ہے، یہاں سحر کہاں کیا ذکر پھولوں کے چڑھاوے کا، کوئی سامان نہیں ہے اہل ظاہر کے دکھاوے کا، نہ پڑھتا ہے یہاں پر فاتحہ کوئی نہ روتا ہے، کسے معلوم ہے اس چھت کے نیچے کون سوتا ہے، ادھر لاہور کی
دنیا کا ایما سوز نظارہ، جہاں تہذیب نو پھرتی ہے بازاروں میں آوارہ، جہاں تہذیب نو پھرتی ہے بازاروں میں آوارہ، ادھر ایک تربت خاموش کا اندوہگی منظر، علم انگیز حسرت خیز عبرت آفری منظر، نہیں ہے 4 گز ٹکڑا زمیں کا جس کی قیمت میں، یہ تربت آسماں رفعت ہے میری چشم عبرت میں، یہ تربت آسماں رفعت ہے میری چشم عبرت میں، میں اکثر شہر کے پرشور ہنگاموں سے اکتا کرے سکون کی جستجو میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں آ کر، سکون کی جستجو میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں آ کر، یعنی مزارات پر سکون کے طلب کے لیے، سکون کے حصول کے لیے لوگ حاضری دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ قبروں کی حاضری دیا، قبروں پر جایا کرو، اس لیے کہ وہ موت کی یاد دلاتے ہیں، اس سے تمہاری گناہوں سے رغبت ختم ہوگی اور تم نیکیوں کی طرف مائل ہوگے۔ لیکن زہ کم نصیبی آج کا ماحول دیکھ لیں، سال میں 1 دن آتا ہے شب برات، مسلمان گناہوں سے تائب ہوں، توبہ کریں، لیکن قبرستانوں کا حال دیکھیں، وہاں پہ ڈسکو لائٹ اور اس قدر تیاری کی جاتی ہے کہ وہاں پر آدمی عبرت حاصل کرنا تو دور، وہ اس کا ماحول، اس کے سجاوٹ کو دیکھ کر آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا ذہن کدھر جائے گا، کیا وہاں سے عبرت حاصل ہو سکتی ہے جو اب تیاریاں یا سجاوٹیں ہماری یہاں قبرستان میں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو سبزہ قبر پہ اگتا ہے وہ دعا کرتا ہے صاحب قبر کے لیے۔ اب ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ باقاعدہ قبرستانوں میں ہمارے یہاں آدمی اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ جھاڑ جھنکار نہ ہو، یعنی یہ ہماری بدعمالیاں ہیں کہ ہماری قبروں پہ سبزہ بھی نہ اگ پائے جو ذکر اللہ کا کرے اور ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ تو یہ ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہیاں بدعملیوں کا نتیجہ ضرور ہے۔ بہرحال تو پھر قبروں پر حاضری دینے کا حکم اللہ کے رسول نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں جاؤ گے، عبرت پکڑو گے، تمہیں قبر موت کی یاد دلائے گی۔ کہ پھر آگے لکھتے ہیں، میرے نزدیک اس تربت سے اب بھی شان ہے پیدا، مزار مرد غازی سے عجب ایمان ہے پیدا، یہاں آتے ہی مجھ پر غلبہ احساس ہوتا ہے، کسے معلوم دل اس وقت کس کے پاس ہوتا ہے، یہاں ایمان اوج زندگی کا قطب تارا ہے، یہی طوفان ظلمت میں مسلمان کا سہارا ہے، یہی طوفان ظلمت میں مسلمان کا سہارا ہے، یہاں میں حال کو ماضی کے دریا میں ڈبوتا ہوں، تصور کے طفیل ایک اور ہی دنیا میں ہوتا ہوں، تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہول میدان میں، جہاں باہم بپا ہوتی ہے جنگم بو انسان میں، نظر آتا ہے
لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، بہر سو نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا، بہر سو نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا۔ مقابل میں گھٹائے دیکھتا ہوں فوج باطل کی، نظر آتی ہے فرعونی خدائی عوج باطل کی، حق و باطل کی آویزش کا منظر دیکھتا ہوں میں، نظر آتی ہیں تلواریں مجھے سر دیکھتا ہوں میں، صدائیں نعرہائے جنگ کی آتی ہیں کانوں میں، بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہیں کانوں میں، نظر آتے ہیں مجھ کو سرخ رو چہرے شہیدوں کے، لہو کی ندیاں کھلتے ہوئے گلشن امیدوں کے، علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا، سرے دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا، وہ حملہ آوروں کی خون کے دریا میں غرقابی، وہ باطل کی شکست فاش وہ حق کی ظفریابی، وہ باطل کی شکست فاش وہ حق کی ظفریابی، وہ امن و صلح سے معمور ہو جانا فضاؤں کا، زمانے بھر کے سر سے دور ہو جانا بلاؤں کا، یہ سب کچھ دیکھتا ہوں میں تصور کی نگاہوں سے، ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں غازی بادشاہوں سے، ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں غازی بادشاہوں سے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد میں بھی ہوں، پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد میں بھی ہوں، پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد میں بھی ہوں، شہادت کے رجز پڑھتا ہوں میدان شہادت میں، رجز پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں ارمان شہادت میں، عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا، شہیدوں کی خاموشی غلغلہ مردان غازی کا، میرا جی چاہتا ہے اپنا اپنے آپ میں آؤں، اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں، سکون کی راہ میں حائل ہے جب تک گردش گردوں، قلم سے کام لینے کا ارادہ ملتوی کر دوں، قلم سے کام لینے کا ارادہ ملتوی کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مردان مجاہد تھے
انہوں نے ہندوستان میں اسلام کے لیے بڑی محنتیں، مشقتیں، بڑی کاوشیں کی ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کے درس کو بھلا دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔